بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں حاضر ہوئے، وہاں سے قبرستان میں آئے تو قبر کو بھی دیر تھی تو میت قبرستان میں رکھ دی گئی، حضور بھی وہاں بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، اور ہم ایسے ادب سے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر ہم ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، یعنی اتنا حضور کی بارگاہ کا ادب تھا اور ہم اس ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ حضور نے 3 دفعہ یہ فرمایا، اور مزید فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نیک بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی تحت نگاہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے چہروں والے، خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کی نگاہ تک ہوتے ہیں، اور پھر حضرت ملک الموت اس کے سرانے آ کے بیٹھتے ہیں اور بڑے پیار اور محبت سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی دعوت کو قبول فرما۔ تو وہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہو، جیسے وہ روح جسم سے نکلتے ہیں فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس روح کو لے لیتے ہیں اور سبز رنگ کے خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، عزت احترام کے ساتھ اس روح کو لے کے جاتے ہیں، اور وہ جماعت فرشتوں کے جس گروہ سے بھی گزرتی ہے سارے کہتے ہیں کیا ہی مقدس اور پاکیزہ روح ہے، کیا ہی خوشبودار روح ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو اچھے القاب اور اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے اور آسمانوں کی سیر کرا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ ہم نے ان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے، زمین میں ہی رکھیں گے اور پھر ان کو زمین سے زندہ کریں گے۔ تو اس روح کو جسم کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق دوبارہ وابستہ کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، عطا و ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اس کی قبر کے درمیان اور حضور کے روضہ کے درمیان حجابات ہٹا دیتے ہیں، وہ اپنی قبر میں رہتے ہوئے حضور کی زیارت کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ حبیبی محمد رسول اللہ، یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر میں لگا دو، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسعت کر دو، اور اس کو جنت کا بستر بچھا دو، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، اور اسے کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کی مناسبت سے بزرگان دین کے جب وصال کا وقت آتا ہے تو ان کے ایثار ثواب کے لیے ان کی برسی کی جو محفل کی جاتی ہے اسے عرس کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں ہے نوم کا نومت العروس، اسی وجہ سے۔ اور بہرحال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کافر اور برے شخص کے مرنے کا وقت آتا ہے اس کی بھی تحت نگاہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور ڈراؤنی اور خطرناک شکل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر بڑے جلال اور غضب کے انداز میں اسے کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیث اخرج من الجسد، اے خبیث روح جسم سے نکل جا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ روح جسم میں پھیل جاتی ہے، فرشتے سختی کے ساتھ اس روح کو جسم سے کھینچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح جگہ جگہ زخمی ہو جاتی ہے، اذیت میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر اس کو کالے رنگ کے بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر فرشتہ اس کو برے لقب اور برے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے بلکہ اس روح کو واپس زمینوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کو قبر میں رکھ کے اس کے احباب واپس آتے ہیں تو اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر اسے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہے افسوس کہ میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہے افسوس کہ میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہے افسوس کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ فرشتے پھر اس کو عذاب دیتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں لا تلیتا ولا دریتا، کیا تو نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، شریعت نہیں پڑھی، کیا تجھے عقل نہیں تھا؟
پھر تا صبح قیامت اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مختصر دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں تاکہ ہماری قبر اور حشر کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔